اور پھر مکے سے ارادہ بنا لیا عراق کی طرف جانے کے لیے۔ چاہنے والے کئی ایک آئے امام حسین کو منع کرنے کے لیے کہ مولا مکے کی طرف نہ جائیے، یہ خانہ کعبہ امن کی جگہ ہے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، خود محمد حنفیہ مدینے میں تھے، پھر ادھر دوبارہ آ گئے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر نے یہاں تک بھی کہا کہ میں آپ سے امان نامہ حاکم سے لے لوں گا، آپ یہیں پر رہیے، آپ کے لیے امن و امان ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے عبداللہ ابن جعفر طیار یعنی جناب زینب کے شوہر سے یہ کہا کہ تم میرے لیے امان نامہ لے لو گے، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کی کون ضمانت دے گا کہ اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے؟ اسلام کے لیے کون ضمانت لے گا؟ جب عبداللہ ابن جعفر نے یہ جملہ سنا، وہ تو محبت کی بنا پہ یہ کہہ رہے تھے، یا بعض روایتوں میں یہ ہے کہ امان نامہ لے کر آ بھی گئے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ امان نامہ ہمارے لیے ہے، کہ ہمارے لیے خطرہ نہیں، لیکن یہ امان نامہ اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، دین کے لیے، قرآن کے لیے نہیں ہے۔ جب عبداللہ ابن جعفر نے یہ سنا تو سمجھ گئے نہیں، حسین پناہ گاہ کی تلاش میں نہیں ہے، بلکہ حسین جان دے کر کے اپنے نانا کی شریعت کو بچانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا عبداللہ ابن جعفر جو ابھی تک منع کر رہے تھے، گزارش کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے کہ مولا عراق نہ جائیے، اب وہی عبداللہ ابن جعفر امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مولا آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے چل رہے ہیں، شہادت ہمارے مقدر میں نہیں ہے، تو ہمارے ان دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ یعنی عبداللہ ابن جعفر نے آن و محمد کو امام حسین کے حوالے کیا، یہ کہہ کے حوالے کیا مولا جب کوئی وقت پڑے تو ہماری طرف سے ہمارے بچوں کو قربان کر دیجئے گا۔ اور جناب زینب بھی ساتھ میں ہیں۔ امام حسین چلے کربلا پہنچے 2 محرم کو، یہاں تک کہ وہ وقت آیا 9 محرم کی تاریخ آئی کہ جس میں عمر سعد سے یہ گفتگو ہوئی، چونکہ ادھر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مولا ابو الفضل عباس جناب علی اکبر، ادھر سے عمر سعد اور اس کے ساتھ غلام اور افراد، وہاں پہ گفتگو ہوئی صلح کے سلسلے میں۔ آخری گفتگو یہ ہوئی کہ نہیں اب جنگ ہونا ہے، اب جنگ ہونا ہے۔ امام حسین جب خیمے میں پلٹ کر آئے، جناب زینب نے پوچھا بھیا کیا طے پایا؟ امام حسین نے کہا بہن زینب بس ایک رات کی مہلت لی ہے عبادت پروردگار اور تلاوت قرآن مجید کے لیے، کل جنگ ہونا ہے۔ امام حسین کو معلوم تھا، امام حسین نے کہا کل شام تک، سورج ڈوبنے تک ہم میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا۔ جناب زینب نے گریہ کیا۔ شب عاشور نہایت ہی عظیم دردناک رات ہے، ایسی راتیں کہاں آتی ہیں۔ حسین کے چاہنے والے عبادت کر رہے ہیں، عبادتوں میں مشغول ہیں، آخری رات ہے نا، کل شہید ہونا ہے، سب سمجھ گئے کل قربانیوں کا دن ہے۔ امام حسین رات گزر چکی تھی، معائنے کے لیے نکلے، دیکھا تمام بیبیاں، تمام مائیں اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، وصیت کر رہی ہیں۔ مائیں، ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ قربان نہ ہو، لیکن وہاں پر فلسفہ ہی بدلا ہوا تھا۔ تمام مائیں اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی تھیں کہ کل قربانی آل محمد کا دن ہے، اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا، ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ انہی
ماؤں میں جناب زینب بھی ہیں، اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں شمع جلائے ہوئے، ایک طرف اون بیٹھے ہیں، دوسری طرف محمد بیٹھے ہیں، ایک کے سر پر حیدر کرار کا امامہ ہے، دوسرے کے سر پر جعفر طیار کا امامہ ہے۔ یہ حیدر کرار کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ جناب زینب نصیحت کر رہی ہیں، اے بیٹو تم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہو، اپنی جان کو کل ماموں پر قربان کر دینا، اپنی جان کو عزیز نہ سمجھنا۔ جناب زینب نصیحت کر رہی ہیں، کہا بیٹو اگر تم ڈر گئے اور اپنی جان کو تم نے بچا لی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی۔ اور بچے کہہ رہے ہیں مادر گرامی آپ مطمئن رہیے، ہم حیدر کرار کے نواسے جعفر طیار کے پوتے ہیں، کل ہم دکھا دیں گے۔ رات گزری صبح نمودار ہوئی، جنگ کا بازار گرم ہوا، ایک ایک کر کے جانے لگے، یہاں تک کہ بنی ہاشم میں سے ملتا ہے جب جناب علی اکبر گئے اور جناب علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی، امام مظلوم گئے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو خیمے میں لے کر کے آ گئے، تمام بیویوں نے ام لیلہ کو پرسا دیا، جناب زینب تڑپ جاتی ہیں، اپنے بچوں جناب فضہ سے کہتی ہیں اے فضہ میرے اون و محمد کو بلاؤ، ابھی تک زندہ ہیں، ام لیلہ کا لال علی اکبر مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ اون و محمد آئے، جناب زینب کہتی ہیں اے بچوں ابھی تک تم زندہ ہو، اپنی جان کو ماموں پہ قربان نہ کی۔ بچے کہتے ہیں اے مادر گرامی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ماموں جان اجازت نہیں دیتے، چل کے آپ اجازت دلوا دیجئے۔ جناب زینب اپنے بچوں کو لیے ہوئے اپنے ماں جائے کے قریب آئیں، شہزادی زینب کہتی ہیں بھیا اب تک میں نے جو کچھ بھی آپ سے مانگا وہ آپ نے دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی آپ مجھے عطا کریں گے، میری بات کو قبول کر لیں گے۔ امام حسین نے کہا بہن زینب مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ شہزادی زینب تڑپ کے کہتی ہیں اے ماں جائے میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ حسین تڑپ گئے، معلوم تو تھا کہ انہیں قتل ہونا ہے، لیکن حسین کیسے اجازت دے کہ یہ بچے قتل ہو جائیں؟ امام حسین نے اجازت دی۔ اون و محمد آئے خیمے کے اندر، مولا ابو الفضل العباس جو کہ استاد تھے، مولا ابو الفضل العباس نے اپنے ہاتھ سے اسلحے سے لیس کیا، ان دونوں بچوں کو ملتا ہے 9 یا 10 سال ان دونوں بچوں کی عمریں تھیں، اسلحے سے لیس کرنے کے بعد گھوڑے پہ بٹھایا، اور گھوڑے پہ بٹھانے کے بعد خدا حافظی کی۔ یہاں پر بعض خطباء و ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جناب زینب نے جب اپنے دونوں بچوں کو خدا حافظی کہی تو ساتھ ساتھ یہ جملہ بھی کہا کہ اے میرے شیرو اگر تم لڑتے لڑتے نہر فرات کے قریب پہنچ جانا تو دیکھو تم 3 روز سے پیاسے تو ضرور ہو لیکن پانی نہ پینا، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے۔ دونوں شہزادے آئے، اشقیہ کے مقابل میں رجز پڑھنا شروع کی، رجز پڑھنے کے بعد دونوں بچوں نے حملہ کیا، ایک نے میمنے پہ حملہ کیا، ایک نے میسرے پہ حملہ کیا، دونوں بچوں نے کافی اشقیاء کو واصل جہنم کیا، لیکن عمرہین دونوں بچوں کی کیا ہے، 9-10 سال کے یہ بچے ہیں، ان ظالموں کو ان بچوں پہ رحم نہ آیا۔ ارے ایک مرتبہ ایک بھائی گھوڑے سے گرا، پھر دوسرا بھائی گھوڑے سے گرا، ارے دونوں بھائیوں نے گرتے ہوئے ماموں کو آواز دی، اے ماموں ہماری مدد کو پہنچیے،
امام حسین کے کانوں تک جب بھانجوں کی آواز پہنچی، امام حسین نے کہا اے بھیا عباس میرے ساتھ چلو۔ عباس کو لیے ہوئے آئے تو جب پہنچے تو کیا دیکھا؟ دونوں بھانجے زینب کے لاڈلے خاک و خون میں غلطا ہیں، ایک کو مولا ابوالفضل عباس نے اٹھایا اور ایک کو امام حسین نے اٹھایا، لے کر چلے درے خیمے پہ لا کر رکھ دیے۔ بعض مقتل میں یہ روایت ملتی ہے، ارے جو بھی بنی ہاشم سے شہید آتا تھا جناب زینب تمام بیویوں کے آگے آگے ہوتی تھی، لیکن یہاں پر جب اون محمد کے لاشیں آئے، جناب زینب خیمے میں سجدہ شکر بجا لا رہی ہے۔ زینب کو بلایا گیا، شہزادی زینب آئی، تمام بیویوں نے بچوں کا پرسہ دیا، بس آخری جملہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی بہن زینب سے کہتے ہیں، اے بہن زینب ابھی تک تم نے مجھ سے مانگا تھا، اب میں تم سے سوال کر رہا ہوں، میں طلب کر رہا ہوں۔ جناب زینب سے کہتے ہیں، اے زینب آخری وقت میں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لو۔ جناب زینب نے ایک مرتبہ اون کو سینے سے لگایا اور ایک مرتبہ محمد کو سینے سے لگایا۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے رمق جان محمد میں باقی تھی، ایک مرتبہ کہا اے اماں آپ ان سے راضی ہوئی یا نہیں؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدایا ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ اے میرے معبود ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ پروردگارہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، حاضرین مجلس کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں، جو بھی جس مصیبت میں مشکل میں پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔